کے سفیر ڈونلڈ اے بلوم کی جاتی عمرہ آمد قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈونلڈ اے بلوم کا استقبال کیا اور آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی شریک تھے۔ اہم ملاقات ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ اے بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈونلڈ اے بلوم کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی اس ملاقات میں شریک تھیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر ڈونلڈ اے بلوم اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی، اور اس ملاقات بارے آپ کو بتائیں تو اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ شہر کی کاروباری برادری کا سب سے بڑا دنگل آج سج چکا ہے۔ چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے حوالے سے پولنگ جاری ہے۔ کارپوریٹ کلاس کے 15 سیٹوں کا چناؤ ہوگا۔ الیکشن پیاف فاؤنڈرز اور پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس سامنے ہیں۔ 4000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ منگل کو ایسوسیٹ کلاس کے امیدواروں کا چناؤ ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس کی کارپوریٹ کلاس کے لیے ہونے والے انتخابات میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ووٹرز کی آمد کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 600 کے قریب ووٹس کاسٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 4016 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ہلہ گلہ جاری ہے، یہاں پر سرگرمی جاری ہے، نعرے بازی جاری ہے اور کافی ہائی وولٹیج انتخاب یہ خیال کیا جا رہا ہے ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی گروپ الیکشن جیتتا رہا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ سرگرمی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ حزب اختلاف جو ہے اس کی جانب سے بھی خاصی سرگرمی دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کافی ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور بعض ناخوشگوار واقعات بھی دیکھے گئے ہیں، جس میں ووٹرز کی آپس میں تلخی، کارکنوں کی آپس میں نعرے بازی اور یہاں تک کہ پولیس کو بلا کر بھی بیچ بچاؤ کرانا پڑا ہے۔ تاہم اس وقت پرامن انداز میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور کئی اہم شخصیات اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکی ہیں، جس میں وزیر مملکت علی پرویز ملک، ذکا اشرف اور جو دیگر اراکین میں ایس ایم تنویر، یہ بھی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری سرکردہ افراد یہاں پر موجود ہیں جو کہ مسلسل اس تمام انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس سب سے اہم پلیٹ فارم خیال کیا جاتا ہے کاروباری طبقے کی نمائندگی کے لیے، جس میں آج 4016 ووٹرز اپنا حق رائے استعمال کریں گے، جبکہ کل ایسوسیٹ کلاس کے لیے بھی تقریباً 13600 ووٹرز اپنا حق رائے استعمال کریں گے۔ اس طرح 2 دنوں میں تقریباً 18000 ووٹرز اس تمام انتخابی عمل میں حصہ لیں گے، جس کے بعد جو 30 لوگ منتخب ہوں گے وہ اپنا صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے، اور اس کے لیے تمام تر عمل 30 ستمبر تک مکمل کیا جائے گا اور پھر سالانہ اجلاس عام میں 30 ستمبر کو ان تمام انتخابات کی اور تمام انتخابی عمل کی منظوری لی جائے گی۔ تاہم آج پہلے مرحلے میں کارپوریٹ کلاس کی پولنگ اس وقت جاری ہے۔ جی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ زاہد عابد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کا عدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت کا رجسٹرار آفس کو مرکزی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم ہے۔ جسٹس فیصل سمان خان نے ایڈوکیٹ ندیم شبلی کی درخواست پر بطور اعتراض سماعت کی ہے۔ تفصیلات محمد اشفاق سے جان لیتے ہیں۔ اشفاق بتائیے اس بارے۔ بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے دائر درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض کالعدم قرار دیتے ہوئے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے اور رجسٹرار آفس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس حوالے سے مرکزی درخواست کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض یہ عائد کیا گیا تھا کہ یہ اسلام آباد کا معاملہ ہے اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پر سماعت کر سکتی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے اس اعتراض کو کالعدم قرار دے کر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
मखदूश इमारतें शहरियों के लिए बड़ा ख़तरा बन गई। लाहौर में मजमूई तौर पर 487 मखदूश इमारतें मौजूद, वाल्ड सिटी में 400 जबकि 9 जोन्स में 87 मखदूश इमारतें मौजूद। दातागंज बख्श जोन में सबसे ज़्यादा 30 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद 29 में मकीन रहायश पजीर हैं। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, शहर में ये बहुत बड़ा मसला है मखदूश इमारतों का, और लाहौर में एक बड़ा खतरा भी है, कहीं पे भी कोई मखदूश इमारत जो है वो गिर सकती है। जबकि अब मानसून चूँकि खत्म हो चुका है, लाहौर में मजमूई तौर पर 487 मखदूश इमारतें हैं जो कि सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है। और इन डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। वॉल सिटी में जो है वो 400 जबकि 9 जोन में 87 इमारतें मौजूद हैं। वॉल सिटी में 400 इमारतें जो हैं उनकी अभी तक तज़ीम और आइश नहीं शुरू की गई। सिर्फ नोटिस जो हैं वो मतवादर रास्ता निकाला गया है, और जो वहाँ पे रहायशी हैं वो जान जोखों में हैं। और इस वाले से दातागंज जोन में अगर देखा गया तो 30 महदूश इमारतें मौजूद हैं। नोटिस जारी होने के बावजूद 29 में रहायश जो है वो मौजूद हैं। समनाबाद जोन में 14-12 को नोटिस जारी किए गए हैं, और इस वाले से 5 जो हैं वो उसमें रहायशी मौजूद हैं। रावी जोन में 12 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई है, 12 को नोटिस जाके 7 में रहायशी जो है वो मौजूद हैं। शालीमार जोन में 10 खतरनाक इमारतें हैं, 10 को नोटिस 3 दफ़ा जो है वो जारी किए गए हैं, मगर अभी तक कोई भी इमरान नोटिस तो जारी किए जाते हैं। क्या वाल्ड सिटी की जानिब से इन इमारतों के मकीनों के को कोई सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है ताकि इन इमारतों को बेहतर किया जा सके? देखिए उसामा, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ नोटिस ही वाहिद हल है। हालांकि जो एक तरीकाकार है वो उसमें बाकायदा तौर पर रेंट के जो रहायशी के लिए जो है वहाँ पे मौजूद उनके लिए किराए के घर देना भी जो है वो अब हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी सिलसिले में जो है अब ये सूरत हाल है कि कहीं पे भी कोई इमारत गिरती है तो फिर वहाँ पे रहायशियों को उससे इमारत खाली करवाई जाती है, और इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं निकाला जाता। जिसकी वजह से अभी भी जो वॉल सिटी में जो है 400 इमारतें जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। इमरान, ये तो आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाता। मैंने SOPs के हवाले से पूछा था कि SOPs क्या कहते हैं? जी, SOPs यही कहते हैं कि फौरी तौर पर जो वहाँ पे मकीन हैं उनसे घर खाली करवाया जाए, उनको रहायशी मकान में जो है दाखिल किया जाए, और उनके घर को जो है मेंटेनेंस करवाई जाए, और उसके बाद जितना भी खर्चा आएगा उसमें 50% जो है वो आपका शुक्रिया इमरान। उसातिज़ा के तबादलों की 70% दरख्वास्तें मुस्तरद। 50,000 से ज़्यादा उसातिज़ा ने तबादलों के लिए अप्लाई किया था। 48,000 उसातिज़ा ने ओपन मेरिट पॉलिसी के तहत अप्लाई किया है। ओपन मेरिट के तहत 17,000 दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, जबकि उसातिज़ा को तबादलों के ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं उसातिज़ा के तबादलों की 70% दरख्वास्तें मुस्तरद। 50,000 से ज़्यादा उसातिज़ा ने तबादलों के लिए अप्लाई किया है।